أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کہا کہ اے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا بہتر حاکم ہے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ جواب میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، بے شک اس کا عمل نیک نہیں، لہذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کرنا جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنانے، اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کیا، اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب علیم۔ حکم ہوا، اے نوح علیہ السلام، اتر جاؤ، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان لوگوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر کے نازل فرما رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے نہ تمہاری قوم، پس صبر کرو، انجام کار متقیوں کی حق میں ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے بھائیوں، 12واں پارہ سورۃ ہود ہے اور آیت نمبر 45 سے میں نے پڑھا ہے۔ کل بھی کچھ حصہ بیان کیا گیا تھا، کچھ حصہ آج بیان ہوا ہے۔ باتیں تو اس کے اندر بہت ساری ہیں، صرف متن ہی کو دیکھ لیا جائے، اس کے اندر 2 خاص باتیں نظر آتی ہیں۔ میں کوشش کروں گا مختصر وقت کے اندر تمہارے سامنے وہ 2 باتیں رکھوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، نوح علیہ السلام کا حقیقی بیٹا تھا اور نافرمان ہوا، برے لوگوں کی صحبت میں گیا، اور اللہ پاک
سے نوح علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، یا اللہ وہ میرے سامنے میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے، آپ مہربانی فرما دیں اسے تو بچا لیں۔ اللہ پاک نے فرمایا قال یا نوح، اے نوح انہ لیس من اہلک، حالانکہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ پاک نے آگے سے کیا جواب دیا؟ فرمایا وہ تیری اہل میں نہیں ہے، حالانکہ بیٹا تو تھا۔ اللہ نے اس کی اہل نوح علیہ السلام کی اہل سے نکالا کیوں؟ فرمایا انہ عمل غیر صالح، اس کے اچھے عمل نہیں تھے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ چاہے کسی کا بیٹا ہے، چاہے نبی کا بیٹا ہے، اگر اعمال بروں کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور چاہے کافر کا بیٹا ہے، اعمال اچھوں کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن اچھوں کے ساتھ اس کا انجام ہوگا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، علماء نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، پورے دین کا نچوڑ ہے، پورے دین کا خلاصہ ہے کہ نبی کا بیٹا بوروں کی صحبت میں چلا گیا، وہ قیامت کے دن جہنم میں جائے گا، اور اصحاب کہف کا کتا نیک لوگوں کی صحبت میں چلا گیا، وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ کتا ہو کر جنت میں جائے گا۔ آگے اللہ پاک قدرت والے، بعض علماء نے لکھا ہے شاید انسانی صورت میں بھیج دیں، جنت اللہ کی ہے، اللہ مختار کل ہے، لیکن یہاں بات صحبت کی ہو رہی ہے۔ صحبت کا کتنا اثر ہوتا ہے؟ ویسے بھی لوگ کہتے ہیں خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑ لیتے، کتا نیک لوگوں کی صحبت میں آیا، رنگ کا وہ اثر پڑا کہ وہ بھی جنتی بن گیا، اور اللہ پاک نے اس کا ذکر قرآن میں اچھے لفظوں میں بیان کیا ہے۔ اور یہاں ایک اور بات کرتا جاؤں، قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد تھا اور مستجاب الدعوات تھا، بلعم بن بعورہ اس کا نام ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب کوئی دعا مانگتا ابھی چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرتا تھا، وہ دعا قبول ہو جاتی تھی۔ کتنا اللہ والا تھا، کتنا بزرگ تھا، لیکن بادشاہ وقت کی مال کی لالچ میں آ گیا۔ ابھی ایک تھوڑی سی دیر پہلے کیا ہے؟ مستجاب الدعوات، اولیاء اللہ، اب لالچ میں آیا ہے، اور ایسی لالچ کی نوست پڑی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے اس نے ہاتھ اٹھا لیے۔ اور اللہ کی قدرت، جب وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے، جہاں اس نے کہنا تھا نا کہ یا اللہ ان کو ناکامی عطا فرما، وہاں بجائے حضرت موسیٰ کا نام نکلنے کے اسی بادشاہ کا نام زبان سے نکل رہا ہے، اور بادشاہ کہہ رہا ہے کہ مال بھی ہمارا، ساڑی بلی سانو میاؤ میاؤ، مال بھی ہم نے دیا، ہمارے حق میں دعا کرنی تھی، الٹا بد دعا۔ وہ کہنے لگا میں کیا کروں، میں اپنی طرف سے نام لینا چاہتا ہوں لیکن نام آتا ہی نہیں، نام تیرا آ جاتا ہے، کیوں؟ میری زبان اور دل پہ قبضہ اللہ کا ہے۔ اور اس کو سزا کیا ملی؟
اللہ پاک نے اس کی تشبیہ کتے کے ساتھ دی ہے۔ اللہ، کتے کی طرح اس کی زبان باہر نکل آئی۔ یہ صحبت کا اثر ہے۔ ایک لمحہ پہلے کیا تھا؟ مستجاب الدعوات تھا، اولیاء اللہ تھا۔ صحبت کا اثر پڑا، اور اصحاب کہف کا کتا تھا تو کتا، لیکن نسبت کا اثر کیا پڑا؟ اللہ نے اچھے لفظوں میں اس کا ذکر بھی کیا ہے، اور پھر کیا فرمایا؟ وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ نوح علیہ السلام کا حقیقی بیٹا، صحبت کا اثر پڑا، اور اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا اے نوح، اب اس کے لیے دعا بھی نہ کرنا، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آپ اس چیز کا سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ اور جس کو علم نہ ہو، جو جانتا نہ ہو، کسی کے بتانے سے جانے، وہ غیب کا علم نہیں جانے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ پہلا کیا نکتہ ہے؟ کہ مختار کل اللہ ہے، جس کو کلی اختیار ہے۔ اگر نبی کو اختیار ہوتا، نبی کہتا یا اللہ کوئی تا تیری خدائیت میرا بھی حصہ ہے، لیکن اللہ پاک فرما رہا ہے اے نوح اب سوال نہ کرنا، اگر اب تم سوال کرو گے تو تم جہلوں میں سے ہو جاؤ گے۔ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین۔ ایک جگہ یہ لکھا ہے اگر اب آپ نے دعا کی تو ہم آپ سے نبوت بھی لے لیں گے۔ تو یہاں معلوم ہوا جو انبیاء ہوتے ہیں وہ چاہے انبیاء ہوں لیکن پھر بھی اللہ کے ہاں عاجز ہوتے ہیں، ذرہ برابر بھی اللہ کی خدائی میں ان کے ہاں اختیار نہیں ہوتا۔ یہاں تو لوگ اولیاء کو اختیار دے رہے ہیں۔ تو میرے محترم، دوسری بات کیا ذہن میں آنی چاہیے کہ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے، اور جو علم بتانے سے علم آ جائے وہ غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اللہ کی وحی کا آ جانا یہ بھی ایک سبب ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی گھڑی دور کھڑی ہے، میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، کسی کی آنکھ میں بینائی کمزور ہے، وہ اینک سے دیکھے تو صاف نظر آئے۔ اب دیکھو، اینک کے ساتھ دیکھنا ایک سبب ہے، آنکھوں سے دیکھنا ایک سبب ہے، اسی طرح وحی کا آ جانا پھر علم کا ہو جانا ایک سبب ہے۔ غیب کا علم وہ ہوتا ہے جو بغیر سبب کے پتہ ہو، اور بغیر سبب کے پتہ ہے تو کس کو پتہ ہے؟ صرف اللہ پاک کو پتہ ہے۔ تم کہو گے قاری صاحب اس بات پہ آپ زور کیوں دے رہے ہو؟ ارے بھائی زور اس لیے دے رہا ہوں کہ لوگ غافل ہو کر زور اس بات پر دیتے ہیں کہ نبی ولی بھی غیب کا علم جانتے ہیں، پھر دلائل دے رہے ہیں، اور یہ قرآن پاک کے بالکل برعکس بات ہے۔ قرآن تو کہتا ہے نبی بھی غیب کا علم نہیں جانتا۔ یہ دیکھو میں نے قرآنی آیات پڑھی ہیں۔ آگے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ آیت نمبر 47، 12واں پارہ سورۃ ہود۔ کاش کے لوگ قرآن اٹھا کر دیکھتے پڑھتے، پھر پتہ چلتا۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ کے ہاں عرض کی اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگو جس کا مجھے علم نہیں۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام کو پہلے اللہ نے فرمایا کہ جس کا آپ کو علم نہیں اس کا آپ سوال
نہ کریں۔ اب نوح علیہ السلام خود اقرار کر رہے ہیں، یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں، اور اس بات کا میں تجھ سے سوال کروں کہ جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ یہ قرآن ہے، اپنے گھروں میں لوگ بیٹھ کر پڑھے تو صحیح، کچھ تو غور کریں۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ پاک کا کلام ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ نوح علیہ السلام نے آگے سے کیا کہا؟ اے اللہ، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، میرے اوپر رحم نہ کیا، اکم من الخاسرین، میں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ آگے دیکھو، یہ سارا واقعہ سنانے کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلے انبیاء کے واقعات وحی کے ذریعے، سبب کے ذریعے بتائے جا رہے ہیں۔ پھر یہاں تک بس نہیں، بلکہ اللہ پاک پھر آگے یہ بھی فرما رہے ہیں، فرمایا میرے محبوب، یہ جو ہم واقعات آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں، ان کا پتہ پہلے آپ کو بھی نہیں تھا۔ ان کا پتہ پہلے، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ پاک نے خود اپنے کلام میں ارشاد فرمایا ہے۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں جو جذبات میں آ کر کہتے ہیں اگر یوں کہا جائے کہ نبی غیب کا علم نہیں جانتا، یہ گستاخی ہے، تو پھر ان آیات کا معنی تم کر کے دکھا دو۔ یہ قرآن ہے کہ نہیں؟ پھر تم معنی کرو۔ ارے بھائی، جو جس کے اہل ہو اس کی تعریف کی جائے تو یہ اس کی تعریف ہے۔ تو غیب کا علم یہ خاصہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو جب ہم اللہ کی بات کرتے ہیں، اس میں نبی کی گستاخی کیسے ہے؟ یہ حق تو ہے ہی اللہ کا، یہ خاصیت اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں، فرمایا یہ سارا واقعہ سنانے کے بعد اللہ پاک آگے سے فرماتے ہیں تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ۔ فرمایا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے سے اللہ پاک نے خود نفی کی ہے، ہم نفی کریں تو لوگ ہم پر فتویٰ لگاتے ہیں، اللہ خود نفی فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا۔ پہلے کیا فرمایا؟ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا اس سے پہلے یہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اس کے بتانے سے پہلے نہ تم کو معلوم تھا، نہ یعنی تم کو معلوم نہیں تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا ما کنت تعلمها انت، فرمایا اس سے پہلے آپ کو ان خبروں کا پتہ نہیں تھا، ولا قومک، نہ آپ کی قوم کو پتہ تھا، نہ آپ کو پتہ تھا نہ آپ کی قوم کو پتہ تھا، من قبل ھذا، اس سے پہلے۔ قرآن کتنے یار، میں کہتا ہوں اتنی سورج کی چمک میں اتنی روشنائی نہیں ہے جتنی قرآن کے اندر ہے، لیکن پھر بھی لوگ اندھے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نبی غیب کا علم جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ولی بھی جانتے ہیں، ولی صاحب کی بلی بھی جانتی ہے۔ استغفر اللہ، غیب کا علم خاصہ کس کا ہے؟ صرف اللہ پاک کا ہے۔
یار قرآن سے جھگڑا کرتے ہو، بہت افسوس کی بات ہے، بڑا دل دکھتا ہے۔ یہ متن کو اگر دیکھا جائے، مانا تو کرو، دیکھو تو صحیح۔ میں نے حوالہ دیا ہے، اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، فرمایا اس سے پہلے آپ کو ان خبروں کا پتہ نہیں تھا، ولا قومك، نہ آپ کی قوم کو۔ فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، پس آپ صبر کیجئے، انجام کار متقی لوگوں کا حق، متقی لوگوں کے حق میں ہے۔ کیا مطلب میرے محبوب؟ یہ تو پکی بات ہے، جب بھی کوئی کلمہ حق کہتا ہے، پریشانی، تکلیفیں، امتحان لازم ملزوم ہے، وہ تو آنا ہی ہے۔ جیسے موٹر کا بٹن نیچے کریں، اگر موٹر ٹھیک ہے تو اس نے چلنا ہے، اگر بجلی ہے تو اس نے چلنا ہی ہے نا۔ اگر تالے کو چابی لگائیں تو اگر چابی اسی کی ہے، تالا بھی ٹھیک ہے، تو اس نے کھلنا ہی ہے نا۔ تو میرے محبوب، یہ جو آپ کلمہ حق کہہ رہے ہیں، آپ کے کہنے سے اور آپ کے اصحاب پر اور آپ پر جو تکلیفیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، امتحانات آ رہے ہیں، میرے محبوب یہ تو آنے ہیں، صرف آپ پر نہیں آ رہے۔ اللہ یہ واقعہ سنا کر کے فرما رہے ہیں، آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان پر بھی یہ واقعات گزرے ہیں، ان پر بھی یہ پریشانی آئی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے، اللہ پاک قیامت تک آنے والے جو حق پر چلنے والے ہیں ان کو بھی اللہ پاک دلاسا دے رہے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی کسی سفر پہ جائے تو پریشان ہو، رکاوٹیں آئیں، ٹھوکریں آئیں، وہ ایک ہی بات سوچتا ہے، یار مجھے یہ نہیں کہ ٹھوکریں آ رہی ہیں، بس مجھے یہ تسلی ہو جائے میں جا تو ٹھیک رہا ہوں نا، بس یہ تسلی ہو جائے۔ سفر دشوار ہے، کبھی نہ کبھی طے کر لوں گا، میں ادھر سے ٹھوکریں کھا رہا ہوں اور ادھر سے ہو سکتا ہے وہ راستہ بھی نہ ہو، میں پریشان ہوں۔ لیکن اگر تسلی ہو جائے کہ راستہ وہی ہے، پھر وہ کیا کہتا ہے؟ چاہے جتنی پریشانیاں، رکاوٹیں آتی رہیں، چلو راستہ تو وہی ہے نا، کبھی نہ کبھی منزل آ جائے گی۔ تو اللہ پاک امت کو دلاسا دے رہے ہیں، دیکھا جائے تو حضور کو دے رہے ہیں، حضور کے اصحاب کو دے رہے ہیں، لیکن اس راستے پہ جس نے چلنا ہے، ان آیات سے ان کو بھی دلاسا مل رہا ہے کہ یہ رکاوٹیں آپ پر بھی آ سکتی ہیں، امتحانات آپ پر بھی آ سکتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، فرمایا ہم کسی نفس کو جو تکلیف دیتے ہیں اس کے ظرف کے مطابق دیتے ہیں۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب پر جو تکلیفیں آئی ہیں، اللہ یہ واقعہ سنا کر دلاسا دے رہے ہیں، اور امت کے اندر جو لوگ حق بولتے ہیں ان کو بھی دلاسا مل رہا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔